صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین اکرام، ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر سرپرست اعلیٰ الحاج حضرت سید شاہ محمد اشرف حسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکاتہم العالیہ سے بزرگان دین اولیاء اللہ سے وابستگی اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کو آپ نے سماعت کیا ہے، اور حافظ قاری محترم جناب محمد سمیع اللہ قادری ابوالعلائی صاحب سے آج کے موضوع کے متعلق سماعت کیا کہ آج چونکہ دسمبر کا مہینہ ہے، اختتام پر ہے، اور جیسے ہی دسمبر کا مہینے کا اختتام ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ جنوری سے عیسوی سال کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ اسلامی سال کا آغاز تو الحمدللہ ماہ محرم سے آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں اور ہماری سوسائٹی میں اس دسمبر کے مہینے کی اختتامی تاریخ کو لوگ بڑے خوشیوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بالخصوص غیر کرتے تو ہمیں اس کی فکر نہ ہوتی، دوسرے مذہب کے لوگ کرتے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کی کتاب کلام مجید ہمارے درمیان میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے درمیان میں ہے، اس کے باوجود بھی بہت سارے مسلمان گھروں میں بھی نئے سال کے آغاز پر طرح طرح کے خرافات، طرح طرح کی بے حیائیاں اور مختلف قسم کے غلط کام ہمارے مسلم معاشرے کے اندر بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا کہ وقت کی قدر و قیمت اور نئے سال کا استقبال، تو سب سے پہلی بات، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے، اسلام میں وقت کی قدر و قیمت اتنی زیادہ دی گئی ہے، ایسی وقت کی قدر و قیمت دیگر مذاہب میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وقت کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہو، وقت کی اہمیت کا اندازہ اگر لگانا ہو کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی قدر کیا ہے، تو اسلام کا جو نظام عبادت ہے، عبادات کے نظام پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو وقت کی اہمیت پتہ چلے گی۔ ہم روزانہ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، یہ 5 وقتہ نمازوں کا تعلق بھی وقت کے ساتھ میں ہے۔ فجر کی نماز ظہر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، ظہر کی نماز عصر کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، عصر کی نماز مغرب کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے، مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں ادا نہیں کر سکتے۔ فجر کی نماز کا جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اگر ہم فجر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا چاہیں گے تو وہ ادا نہیں کہلائے گی بلکہ قضا کہلائے گی۔ ظہر کی نماز عصر میں پڑھنا چاہیں گے تو وہ ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی۔ تو ہمارا نظام عبادت، نماز جیسی عظیم عبادت جو روزانہ ہم پڑھا کرتے ہیں، اس کا تعلق وقت کے ساتھ میں ہے۔ جب وقت آتا ہے تو نماز ہم پر فرض ہوتی ہے،
جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ نماز ہم سے قضا ہو جایا کرتی ہے۔ بات صرف نماز کی نہیں، روزوں کی طرف اگر آپ آئیں، روزوں کا تعلق بھی وقت کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ رمضان کے روزے رکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں شعبان میں رمضان کے روزے رکھوں گا، رمضان کے فرض روزے میں شعبان میں رکھ لوں گا، تو نہیں رکھ سکتے۔ آپ یہ کہیں کہ رمضان کے فرض ادائی روزے میں شوال میں رکھوں گا، نہیں رکھ سکتے، چونکہ رمضان کا تعلق ایک مہینہ ہے، اسی مہینے میں جب رکھیں گے تو روزہ آپ کا رمضان کا ادائی روزہ کہلائے گا۔ اور ٹھیک اسی طرح جب روزوں کی بات آئی، سحری میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں فجر کی نماز کے بعد سحری کروں گا تو آپ کی سحری نہیں ہوگی بلکہ وہ ناشتہ ہو جائے گا۔ اور افطار میں اگر آپ کہیں کہ میں عصر کی نماز سے پہلے افطار کر لوں گا تو وہ افطار آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو اسلام میں جو عبادتوں کا معاملات ہے وہ سارے وقت کے ساتھ لگا ہوا، ذری سی وقت میں تاخیر ہو گئی، ہماری نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، ہمارا روزہ بھی ہم سے چھوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی سال گزرنے پر فرض ہے، حج بھی کرتے ہیں، ذی الحجہ میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں حج رمضان میں کروں گا تو نہیں کر سکتا۔ حج کا تعلق بھی وقت کے ساتھ، ایام کے ساتھ متعین ہے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کے لیے بھی 3 دن ہے، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی تاریخیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں 10 ذی الحجہ سے پہلے قربانی دینا چاہتا ہوں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اسلام کا جتنا نظام عبادت ہے وہ سارا کا سارا وقت کی اہمیت کو بتلاتا ہے، وہ سارا کا سارا وقت کی توجہ کی طرف مبذول کرتا ہے اور بتلاتا ہے کہ مسلمانوں تمہیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر وقت گزر جائے گا تو نماز بھی قضا ہو جائے گی، وقت گزر جائے گا تو روزے بھی قضا ہو جائیں گے، وقت گزر جائے گا تو پھر حج بھی نہیں کر سکو گے، وقت گزر جائے گا تو قربانی بھی نہیں کر سکو گے۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، ایسا اسلام میں وقت کی اہمیت کو بتلایا جا رہا ہے لیکن مسلمان ہے ان کے پاس وقت کی قدر ہی نہیں ہے، وقت کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دعوتوں کا ماحول دیکھ لیں، دعوتوں کا وقت ایک رہتا ہے لیکن دعوتیں ہماری وقت پر نہیں ہوتی۔ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دعوت ہے، لیکن دعوت کا اہتمام، اس کا آغاز کتنی دیر کے بعد ہوتا ہے۔ تو آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ گو ہونے کے ناطے، آج ہمیں چاہیے کہ جس طرح اسلام وقت کی اہمیت کو بتلا رہا ہے عبادات کے ساتھ میں، ٹھیک اسی طرح اپنے تمام معاملات میں ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں چاہے دعوتوں کا معاملہ ہو، ہم کسی کو وقت دیتے ہیں کہ ہم فلاں دن ملیں گے، فلاں وقت ملیں گے، تو ہمیں اپنی اس چیز کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ جس طرح ایک لمحے میں اگر تاخیر ہو جاتی ہے، سورج طلوع ہو جائے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک اسی طرح سورج غروب ہو جائے تو عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے تمام تر معاملات میں، شادی ہو، ولیمہ ہو، چھوٹی دعوتیں ہوں، بڑی دعوتیں ہوں، ہر معاملے میں ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور جب بات وقت کی قدر کی آئی، یہ تو اسلام کا نظام عبادت میں نے بتلایا، لیکن یاد رکھ لے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، الوقت کالسیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت تلوار کی طرح ہے۔ وقت کی بھی ایک مثال ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم وقت کا صحیح استعمال نہیں کرو گے، اگر اپنے وقت کو قیمتی نہیں بناؤ گے، اگر اپنے وقت میں اچھے نیک بہتر کام نہیں کرو گے، اگر اپنے وقت میں دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے والے اعمال نہیں کرو گے تو پھر یاد رکھ لینا یہ وقت ایسی تلوار ہے، وہ تم کو کاٹ دے گا، تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وقت کی مثال ایک تلوار کی طرح ہے،
تو اپنے وقت کو ہم اچھے کاموں میں لگائے، خیر کے کاموں میں لگائے، نیکی کے کاموں میں لگائے، دین کو بہتر بنانے میں لگائے، دنیا کو بہتر بنانے میں لگائے، آخرت کو بہتر بنانے میں لگائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں نے اپنے وقت کی قدر کی ان کی دنیا بھی بہتر ہوئی، ان کی آخرت کو بھی اللہ نے بہتر بنایا۔ اور جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، کھیل کود میں گزار دیا، لہو لعب میں گزار دیا، غفلت میں گزار دیا، لاپرواہی میں گزار دیا، ہم خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں ان کا انجام کیا ہو رہا ہے، وہ کن کیفیتوں کے ساتھ گزر رہے ہیں، کیسی پستی اور زوال میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، کس قسمہ پرسی میں ان کا عالم گزر رہا ہے۔ ہمیں ناکام لوگ جتنے نظر آتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی قدر نہیں کی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ دن گزر گئے، وقت تو گزرتا ہی گزرتا ہے، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں کہ جو وقت کو کنٹرول کر سکے، وقت کو روک سکے، وقت کو تھام سکے۔ دنیا میں کوئی انسان کے پاس اتنا پاور نہیں ہے کہ جو وقت کو ذخیرہ بنا سکے۔ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اسی لیے بہترین انسان، کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے وقت کو نیک کاموں میں، خیر کے کاموں میں، بہتر کاموں میں لگاتا ہے اور اپنی دنیا کو بھی بہتر بناتا ہے، اپنی آخرت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی دنیا کو بہتر نہ بنائیں، دنیا بھی بہتر بنائے۔ اسی لیے ہم دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی عطا فرما، بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما۔ دنیا کی بھی بھلائی کی کوشش کرنا ہے تو وقت کی قیمت سمجھنا ہوگا، آخرت کو بھی بہتر بنانا ہو تو اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ وقت ایک ایسی عظیم اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر نازل فرمائی، سورہ عصر میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ فرمایا ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہاں وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ قسم انسان گھاٹے میں ہے، زمانے کی قسم۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں اس آیت کو میں نے ایک برف بیچنے والے سے، برف فروخت کرنے والے سے میں نے اس آیت کی تفسیر کو سمجھا۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بازار میں ایک برف بیچنے والا لوگوں میں یہ اعلان کر رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، چونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے برف پگھلنا شروع ہوتا ہے، برف کا وجود مٹنے میں لگ جاتا ہے، برف پانی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو جب تک برف رہتا ہے بیچنے والا اگر تیزی سے اس کو بیچ دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی قیمت اسے مل جایا کرتی ہے۔ اگر برف بکے نہیں، ویسا ہی رکھا ہوا ہے، کوئی خریدار خریدنے نہیں آتا تو وہ برف بیچنے والے کا خسارہ میں رہتا ہے، وہ برف گھلنے لگتا ہے، پگھلنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج نہیں بکا تو وہ رکھ دیا کل بیچ لے گا، نہیں، برف کو ایک وقت ہی میں بیچنا پڑے گا، جب تک وہ نہیں گھلتا تب تک اسے فروخت کر دینا پڑتا ہے۔ تو وہ برف بیچنے والا یہ آواز دے رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، اگر نہیں خریدو گے تو میں گھاٹے میں رہوں گا، میرا سرمایہ پگھل جائے گا۔ فرماتے ہیں میں نے جب برف بیچنے والے کی اس آواز کو سنا بار بار تو مجھے قرآن کی یہ آیت مبارکہ، یہ سورہ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے قسم انسان گھاٹے میں ہے۔ یقیناً وہ انسان گھاٹے میں ہے جو اپنی زندگی کو نیکیوں میں مصروف نہیں کرتا ہے،
یقیناً وہ انسان گھاٹے میں ہے جس کی زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے لیکن وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہا ہے۔ یقیناً وہ انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، ہلاکت میں ہے جس کی زندگی کا دن گزر رہا ہے، راتیں گزر رہی ہے، جس کی زندگی کے قیمتی لمحات گزر رہے ہیں، وہ زندگی سے دور ہو رہا ہے، موت کے قریب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے، خیر کے کام نہیں کر رہا ہے، رب کو راضی نہیں کر رہا ہے، اس کے محبوب کی غلامی نہیں کر رہا ہے، یقیناً وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ فرماتے ہیں وہ بزرگ، میں نے جب برف والے کو دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یہ جو سورہ نازل کیا ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے، اگر وہ نیک کام میں اپنے اوقات کو نہیں لگائے گا تو یقیناً وہ گھاٹے میں رہے گا، یقیناً وہ نقصان میں رہے گا۔ اسی لیے آج ہم تمام کو ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں ان لمحات کو غنیمت سمجھے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی صبح ہوتی ہے، جب کبھی صبح کا وقت ہوتا ہے، جیسے ہی صبح ہوتی ہے دن نکلتا ہے تو یہ دن انسان کو پکار کر کہتا ہے، یہ دن انسان کو آواز دیتا ہے کہ اے ابن آدم، اے انسان، آج میں ایک نیا دن تمہارے درمیان میں جلوہ گر ہوا ہوں، میں تمہارے ہر عمل پر گواہ رہوں گا، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے اعمال کی گواہی دینے والا ہوں، اور ہر دن پکار کر کہتا ہے کہ اے انسان جو کچھ نیکیاں کرنا ہے مجھ میں کر لے، کیونکہ جب میں ایک مرتبہ گزرتا ہوں تو پھر دوبارہ کبھی نہیں آتا، ایک مرتبہ میں گزر جاتا ہوں تو پھر دوبارہ زندگی کا یہ دن لوٹ کر نہیں آتا۔ دن کہتا ہے کہ اے انسان نیک عمل کر لے، میں تیرے ہر عمل پر گواہ رہوں گا، قیامت کے دن تیرے اعمال تو نے جو کچھ کیا ہے، چاہے خیر کا کام کیا، شر کا کام کیا، نیکی کا کام کیا یا بدی کا کام کیا، یہ تمام اعمال کے بارے میں میں اللہ کی بارگاہ میں اس دن قیامت کے دن میں تیری گواہی دینے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے دن کو نیکیوں میں گزارتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ خیال، یہ فکر، یہ سوچ رہتی ہے کہ آج ہم دن تمام میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، 5 وقتہ نماز پڑھیں گے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جب دن طلوع ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں باپ کو راضی کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جب دن نکلتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں نیک اعمال سے اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، سجاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ دن اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور یہ گواہی دے گا کہ مولا جب میں طلوع ہوا تھا، تیرے بندے پر حاضر ہوا تھا، اس دن اس نے یہ نیک اعمال کرتے ہوئے گزارا ہے۔ اور بد نصیب ہے وہ، سورج طلوع بھی ہو گیا لیکن وہ بستر پر پڑا رہا۔ بد نصیب ہے وہ جو دن نکل بھی گیا غفلت میں رہا، نہ رب کو یاد کیا، نہ اس کے محبوب کا ذکر کیا، نہ عبادتیں کی، نہ والدین کو راضی کیا، غفلت میں، لاپرواہی میں گزار دیا، وہ بڑا بد نصیب ہے، محروم ہے قیامت کے دن۔ یہ دن اس کے بارے میں، اس کے خلاف میں اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ تو بہرحال چونکہ نیا سال کا، عیسوی سال کا آغاز ہو رہا ہے، تو ان آغاز میں ہمارے علماء نے اور ہمارے اساتذہ نے بیان کیا کہ نئے سال کے آغاز پر انسان کو خاص طور پر 2 کام کرنی چاہیے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ گزشتہ جو سال ہم نے گزارا ہے، جو سال ہم سے گزر رہا ہے، جو سال ہم سے آج رخصت ہو رہا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے اپنے گزشتہ سال کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے۔
گزشتہ سال کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ گزشتہ سال پورا میں نے گزارا ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، ایک سال میں 360 دن ہوا کرتے ہیں۔ ان مہینوں میں، ان دنوں میں، ان سالوں میں، ان ہفتوں میں ایک سال کے اندر میں نے کون سے اچھے کام کیے، کون سے برے کام کیے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی، اور کیا میں اپنی نمازوں میں مکمل طور پر نمازوں کو اپنے اوقات پہ ادا کرتا رہا، یا وقت گزرنے کے بعد نماز ادا کیا، یا کتنی نمازوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے۔ اپنی نمازوں کا حساب کرے۔ جو لوگ کاروبار و تجارت کرتے ہیں وہ اپنی کاروبار و تجارت کا یہ حساب کرے کہ کاروبار و تجارت میں نے کوئی جھوٹ یا دھوکے کے ذریعے کوئی حرام مال تو میں نے نہیں کمایا، یا حلال کمائی کرتا رہا یا حرام کے پیچھے پڑا۔ گزشتہ سال رمضان کا مہینہ آیا تھا، میں نے رمضان کی کتنی قدر کی، روزوں کا کتنا اہتمام کیا۔ گزشتہ سال میں اپنے والدین کی خدمت کیا یا اپنے ماں باپ کو ناراض کیا۔ گزشتہ سال میں نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا، کسی کو دل کو توڑا تو نہیں، کسی کا دل میری وجہ سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچی۔ گزشتہ سال میں نے اپنی زندگی میں حقوق العباد کیسے ادا کیے، حقوق اللہ میں نے کیسے ادا کیے، اپنے سارے سال بھر کا محاسبہ کرنا چاہیے، سال بھر کا جائزہ لینا چاہیے، اور سال بھر دیکھنا چاہیے کہ میں نے ایک سال کے اندر کتنی نیکیاں کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں۔ اور پہلا کام تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اور محاسبہ اتنا ضروری ہے۔ محاسبہ کا مطلب جائزہ لے، اپنے آپ کا حساب لے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے گریبان میں ٹٹولنا چاہیے ہر ایک کو۔ اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ خود اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگو قیامت کے دن تو حساب لیا جائے گا، اس سے پہلے تم خود اپنا محاسبہ کرو، تم خود اپنا جائزہ لو کہ تم کتنی نیکیاں کر رہے ہو، کتنی برائیاں کر رہے ہو، کتنے گناہیں کر رہے ہو، کتنے اچھے کام کر رہے ہو۔ فرمایا جب تم اپنے آپ کا محاسبہ کرو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم کتنی غفلت میں ہوگے، کتنے گناہوں میں ہیں، کتنی نافرمانیوں میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دن حساب آسان کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن، تو دنیا میں اپنے آپ کا حساب لے لو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تو تمہارے اعمال تولے جائیں گے میزان پر، لیکن اس سے پہلے تم خود اپنے اعمال کو تول لو کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہے یا تمہاری برائیاں زیادہ ہے، اور اس دن کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو جس دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے سارے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ بزرگوں کا یہ عمل تھا کہ وہ روزانہ رات ہوتے ہی بستر پر سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کرتے کہ آج ہم نے دن بھر میں کتنی نیکیاں کی ہے، کتنی برائیاں کی ہے، کتنی زندگی غفلت میں گزاری ہے، کتنا ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ تو اولیاء اللہ تو روزانہ ان کا معمول رہتا کہ روزانہ محاسبہ کرتے۔ ہمیں تو چاہیے کہ کم از کم روز تو کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کر سکے تو چونکہ یہ سال ہم سے گزر رہا ہے، ہم سے جدا ہو رہا ہے، ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان سال کے کتنی راتوں کو ہم نے عبادت میں گزارا، سال کے لیل و نہار کیسے گزرے، شب و روز کیسے گزرے، کتنی نیکیاں ہوئی، کتنی برائیاں ہوئی۔ پہلا کام ہمیں نئے سال کے موقع پر ہمیں جو کرنا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ جب محاسبہ کریں گے تو تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے سال میں کوئی نیکیاں نہیں کی ہے، ہماری زندگیاں غفلت میں زیادہ گزری ہے، ہمارا وقت نیکیوں میں کم، برائیوں میں زیادہ گزرا ہے۔ ہر وقت، ہر دن، ہر نئے کاموں میں کتنوں کا دل توڑا ہے، کتنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کیے ہیں، کتنوں سے اختلافات کیے ہیں، کتنے رشتہ داریاں ٹوٹی ہے۔ تب ہمیں پتا چلے گا،
تو ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے سال کو رخصت کرنا چاہیے، خوشی مناتے ہوئے، پٹاخے چھوڑتے ہوئے، ناچ گانے کرتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، بے حیائی کے منظر دیکھتے ہوئے، گھروں میں ٹی وی چینلز لگے ہوئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ فلمیں ڈرامے آ رہے ہیں اور نئے سال کی خوشیوں کا ہر کوئی اعلان کر رہا ہے۔ اگر ہم سچے دل سے اپنی سال بھر کا محاسبہ کریں گے تو قسم بخدا خوشی کے بجائے ہم افسوس کرنے لگیں گے، خوشی کے بجائے ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے گزاریں گے۔ ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے سال بھر غفلت میں گزارا ہے، لاپرواہی میں گزاری ہے۔ اور خوشی انہیں ہونی چاہیے جو لوگ اس سال کو عبادتوں میں گزارے ہیں، سجدوں میں گزارے ہیں، تسبیح میں گزارے ہیں، تحلیل میں گزارے ہیں۔ خوشی تو انہیں ہونی چاہیے جن سے ان کا رب راضی ہو چکا ہے، جو اپنے مولا کی عطاؤں پر راضی ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال نئے سال کے آغاز پر اور یہ سال جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے تو ہمیں اس سال کو رخصت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا جو کام ہمارے علماء نے بیان کیا، دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ آنے والے سال جو نیا سال آ رہا ہے، اس آنے والے سال کے لیے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ جو غلطیاں گزشتہ سال میں ہوئی، آنے والے سال ان غلطیوں کا یادہ نہ ہو۔ جو نمازیں گزشتہ سال چھوٹے، آنے والے سال نمازیں نہیں چھوٹنا چاہیے۔ جو غفلتیں گزشتہ سال ہوئے، آنے والے سال وہ غفلتیں ہم سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو آنے والے سال کی ہمیں پلاننگ کرنا ہے، منصوبہ بندی کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے۔ آپ غور کریں، آج جو لوگ نئے سال کے آغاز پر خوشیاں منا رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ بعض نوجوان جنہیں اللہ نے طاقت و قوت دی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی عطا فرمائی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاور عطا فرمایا، جو اپنے جسم کو مضبوط بنائے ہوئے ہیں، جن کا جسم مضبوط ہے، جو نوجوان ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کو جاتے ہیں، جم کرتے ہیں، کئی ہٹے کٹے نوجوان نئے سال کے انتظار میں ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے میں جانتا ہوں کہ بہت سے نوجوان نئے سال کے انتظار میں اس لیے گئے کہ جب 31 دسمبر کی رات آئے گی اور 12 بجیں گے، نئے سال کا آغاز ہوگا، تو کئی نوجوان ہٹے کٹے طاقتور نوجوان کلبوں میں جا کر سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کلبوں میں جا رہا ہے، کوئی بار شاپوں میں جا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں بے حیائی کے کاموں میں جا رہا ہے اور جا کر سیکیورٹی بن رہا ہے اور ایک بانسر کی طرح کام کر رہا ہے۔ اور وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جب ہم جا کر سیکیورٹی بنیں گے ہم کو 1000 روپے ملیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 1500 ملیں گے، کسی کو 2000 ملیں گے۔ لیکن یاد رکھ لے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت اہم آیت مبارکہ ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، جو غلط کاموں میں دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بندوں سے، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اے میرے بندو، نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکی کے کاموں پر، خیر کے کاموں پر، اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہوں پر، نافرمانی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ کلبوں میں جا کر اور بار شاپوں میں جا کر، جہاں پر شراب پی جا رہی ہے، جہاں پر ناچا جا رہا ہے، جہاں پر بے حیائی کی جا رہی ہے، اگر کوئی وہاں جا کر ان کی سیفٹی کر رہا ہے، ان کا سیکیورٹی بن رہا ہے، وہاں بانسر بن رہا ہے، تو یہ بانسر بننا، یہ سیکیورٹی بنانا جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں، یہ گناہوں میں تعاون کرنے کے برابر ہے، یہ گناہوں میں مدد کرنے کے برابر ہے، جو کہ اسلام میں سراسر ناجائز ہے، حرام ہے۔ شریعت مطہرہ میں ایسی کمائی بھی حرام کی کمائی قرار دی جائے گی۔ اگر تمہیں سیکیورٹی بننے کا شوق ہے، اگر تمہیں سلامتی بننے کا شوق ہے،
اگر تم حفاظت کرنا چاہتے ہو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ان محتاج، ضعیف، کمزور لوگ جو چل نہیں سکتے ان کی خدمت کیا کرو، اپنے خاندانوں میں، محلوں میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں کئی ضعیف کمزور لوگ ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کا ساتھ دو، ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر مساجد کو لے جاؤ، تو پھر دیکھو تمہارا رب تم سے کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ تو خدا را یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آج نئے سال کے موقع پر طرح طرح کی بھی حیائیاں چل رہی ہے۔ جو لوگ اس سے دور ہے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساری دنیا میں کروڑوں روپے خرچ کیا جاتا ہے، لوگ اس ملک کو چھوڑ کر نئے سال کا جشن منانے کے لیے دوسرے ملکوں کو جایا کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں، مجھے حال ہی میں کسی نے کہا کہ کوئی صاحب بغداد شریف کی زیارت کو گئے، بغداد کی زیارت کو گئے، وہاں سے وہ دبئی کو چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اسی لیے کہ نیا سال آنے والا ہے، اللہ اکبر، وہاں پر جا کر جشن منائیں گے۔ دبئی میں کوئی بڑا فیسٹیول ہے، دبئی میں کوئی بڑی بلڈنگ ہے جہاں پر پانی رہتا ہے، دریا رہتی ہے، اس کے کنارے پر بڑی دھوم سے اس کا جشن منائیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی آپ نے سرپرست اعلیٰ سے سماعت کیا کہ ایک دور وہ تھا کہ لوگ ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتے، ان کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی تو چہرے پر داڑھی آ جایا کرتی۔ ایک دور وہ تھا کہ لوگوں کے اندر نیکی کا وہ جذبہ تھا کہ ایک بارگاہ غریب نواز میں چلے جاتے تو گناہوں کو چھوڑ دیتے، شراب پینا چھوڑ دیتے۔ لیکن شہنشاہ بغداد کے پاس جا کر اس طرح کی بے حیائی اور دل کے اندر اتنی سیاہی آ چکی ہے کہ لوگ حج بھی کر کر آتے ہیں، عمرہ بھی کر کر آتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کا سلسلہ ان کا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ تو بہرحال آج ہم تمام کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرے، جائزہ لے۔ یہ نیا سال یہ خوشیوں کا موقع نہیں ہے، بلکہ حقیقت دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا ایک سال ہم سے ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی کا ایک سال ہم سے دور ہو چکا ہے، ہم زندگی سے دور موت کے قریب ہو چکے ہیں۔ آپ غور کریں کہ گزشتہ سال جو لوگ نئے سال پر خوشی مناتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خوشیاں اس لیے مناتے ہیں، حالانکہ شریعت میں یہ کہا گیا کہ اللہ نے اگر ایک سال عطا کیا ہے، تمہیں خوشی ہو رہی ہے، تو الحمدللہ خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں ایک سال عطا فرمایا۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ سال، چونکہ یہ 2018 ہے، 2018 ہے، یہ ہم سے گزر رہا ہے، یہ سال، ایک سال کے اندر اگر ہم ٹھنڈے دل سے دیکھیں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں کتنے لوگوں کا انتقال نہیں ہوا، کتنے اچھے ہٹے کٹے لوگ انتقال کر گئے۔ ہمارے خاندانوں کے بزرگوں پر نظر ڈالے، ہمارے محلے پر نظر ڈالے، رشتہ داروں میں نظر ڈالے، ایک سال کے اندر نہ جانے کئی لوگ آج ہم سے رخصت ہو چکے، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو آج اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی، آج اللہ نے ہمیں موقع عنایت کیا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبرت کا ذریعہ نہیں بنایا، ہمیں عبرت حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کرے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ آج نئے سال کے آغاز پر ہم تمام کو چاہیے، چونکہ یہ تو اسلامی سال نہیں ہے، عیسوی سال ہے، تو ہمیں اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح رکھنا چاہیے۔ گھروں میں کسی طرح کے کوئی شو، جو ٹی وی چینلوں پر شو آتے ہیں، خصوصی شو دیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں جاتے کہیں پر بھی، ہم کہیں نہیں جاتے، لیکن ہم گھر میں بیٹھ کر سب کچھ دیکھا کرتے ہیں، فون میں سب کچھ دکھایا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ جانا یہ ضروری نہیں، بلکہ بے حیائی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے۔ تو یہ مغربی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، ان گندے انڈوں کو نکال کر پھینکے۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ وہ نئے سال کی آمد پر شراب بھی پیتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس طرح کے غلط کام اور اس طرح کی بے حیائی کے کام ہمیں ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ
مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔